السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان اور بہترین اس کے لیے ٹپس ہمارے پاس کون سی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی کمیونیکیشن سکل کو ہم زیادہ بہترین انداز میں امپروو کر سکیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سردار تھا اور اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تو میں ہو گئی، معاملہ بڑھ گیا، اور آخر کار جو ہے وہ بیوی چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی، تو سردار نے آخر کار کہا کہ اے ویخ میری ماں مینوں معاف کر دے۔ تو اب معاملہ اور زیادہ ہو گیا، یہ جو الفاظ نکلے تھے زبان سے، ماں کہہ بیٹھا اپنی بیوی کو۔ اب بات چلی گئی جناب گرو صاحب کے پاس، تو وہ گرو نے کہا جی اب آپ میاں بیوی نہیں رہے، اگر آپ چاہتے ہو دوبارہ سے میاں بیوی والا آپ کا تعلق قائم ہو سکے تو اس کے لیے آپ کو 40 دن تک 100 آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب جناب وہ اتنا کوئی لینڈ لارڈ تو تھا نہیں، لیکن فائنلی اس کی مجبوری بن گئی، اس نے جناب سب کچھ بیچ کے گھر کی ساری چیزیں بک گئیں، اور 40واں دن پہنچا اور 100 لوگوں کو اور کھانا کھلایا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اب وہ غصے میں اور پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں صرف ایک چارپائی بچی ہے۔ اب وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو آخر کار جو سردارنی تھی نا، وہ جو اس کی بیوی تھی سردار کی، وہ بولی سردار جی سب کچھ تہاڈی وجہ تو ہے، جی تسی اپنی زبان نو ذرا کنٹرول چ رکھیا ہوندا تے یہ کام نہیں سی ہونا۔ اب وہ بیچارہ چپ ہے، پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، سب کچھ تو ختم ہو گیا، ایک چارپائی بچی ہے۔ وہ خاموش ہے۔ بیوی پھر سے بولتی ہے، کہتے ہیں سردار جی تو میں آکھیا سی نا کہ چپ رہا کرو، تو تواڈے تو اپنی زبان کنٹرول چ نہیں رہندی۔ اب وہ پھر بیچارہ چپ ہے، کچھ کہہ نہیں رہا۔ فائنلی بیوی ایک بار پھر سے بولی، ہاں ہن بڑے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ تو آخر کار اس کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، اور وہ کہتا کہ ہم چھیڑنی پئی ہے نا پھر پیو نو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑی تباہی مچا دیتا ہے، بعضوں کا گھر کو اجارنے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا بڑی پیاری بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آگ لگانے کے لیے نا ماچس کی ضرورت نہیں ہوتی، زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ ماچس تو بیچاری تھوڑا تھوڑا کر کے جلانا شروع کرتی ہے۔ ایک بندہ بات اس طرح سے کرتا ہے کہ پورے بندے کو جلا کے رکھ دیتا ہے سیکنڈ کے بھی لمحے میں۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ ہماری زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو ہمارے سامنے آ گئی کہ اہمیت اس کی کس طرح سے ہے، کہ جیسے کوئی لڑائی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، اس پہ پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے، یہ جیسے ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ صرف زبان سے چند الفاظ ہی نکلے تھے اور کس طرح سے ایک بندے کی پوری زندگی اجڑ سکتی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کمیونیکیشن سکلز امپروو کیسے کی جائیں، ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی اہم والدین کی نظر میں کمیونیکیشن سکلز ہوں گی اتنا ہی ان کے لیے آسان ہو جائے گا بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا۔ کیونکہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر دیکھیں کہ کوئی ایک بڑا دینی کوئی گھرانہ ہے تو والدین کے نزدیک دین اور ریلیجیس میٹرز بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس گھرانے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے دینی مزاج پہ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ایک پیرنٹس جو ہیں وہ خود تو بڑے لبرل مائنڈڈ ہیں اور وہ چاہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے بالکل پیورلی ریلیجیس پیٹرنز پہ کر لوں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے شیخ حضرات ہیں وہ کاروباری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے بچوں کی کاروباری معاملات میں تربیت کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کاروباری ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ہے یا پیرنٹس ہیں، ان کے نزدیک صحت بڑی امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا وہ بچوں کی تربیت بھی صحت کے حوالے سے بڑی آسانی سے کر لیں گے، کیونکہ ان کا اپنا مزاج ہی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں، سب سے پہلے آپ کی نظر میں کمیونیکیشن سکلز کا امپروو ہونا، اس کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جتنی آپ کی نظر میں اہمیت زیادہ ہے کمیونیکیشن سکلز کی، اتنا ہی بچوں کے لیے بھی آسانی سے وہ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو وہ بھی امپروو کر سکیں گے اور آپ بھی انہیں سپورٹ کر سکیں گے کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے امپروو کرنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی نظر میں رہنی چاہیے بینگ پیرنٹس، کہ دنیا کے تمام کامیاب افراد جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ دے آر آل گریٹ کمیونیکیٹر۔ چاہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں جو کہ سب سے کامیاب ہیں،
جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی میں بھی آپ کو یہ جو سکل ہے یہ بڑی ٹاپ پہ ملے گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں کر جایا کرتے تھے. اور جب وہ خطاب کیا کرتے تھے، جب پبلک ایک ان کا ایڈریس ہوتا تھا، اس وقت بھی ان کا بالکل سٹائل آؤٹ کلاس اور بڑا جاندار ہوا کرتا تھا. یعنی کہ باڈی لینگویج بھی بڑی زبردست طریقے سے وہ نظر آتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیونیکیشن میں. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ کامیاب تمام لوگ جو ہیں ان میں یہ چیز کامن ہے، کیا؟ وہ کمیونیکیٹر بڑے کمال کے ہوتے ہیں. اسی لیے تو بہت سارے لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں. آپ ایون کہ اگر آپ نیپولین کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ہٹلر کو دیکھ رہے ہیں، ان میں بھی آپ کو نظر آئے گا چاہے انہوں نے کچھ نیگیٹو چیزوں میں بہت زیادہ کام کیا، یعنی کہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کو بھی مارا، لیکن ایک چیز دیکھیں کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ قائل کر لیا کرتے تھے. وہ بھی اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی ایک جو سکل تھی وہ تھی کمیونیکیشن سکل. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، مؤثر ہونا ہے، تو ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکل کو لازمی امپروو کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے وہ ایک بات آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ زبان کا زخم جو ہے نا وہ تلوار سے گہرا ہوتا ہے. جیسے ایک واقعہ ہوا نا کہ ایک شخص تھا، وہ جناب گاؤں کا دیہاتی عام سادہ بندہ تھا، وہ جا رہا تھا نہر کے ساتھ ساتھ، تو اس نے دیکھا کہ کوئی نا بندہ ہے وہ جو ڈوب رہا ہے نہر میں، وہ بس آخری سانسوں میں ڈوبنے ہی والا تھا. تو یہ جو دیہاتی تھا، اسے تیرنا آتا تھا، اس نے فوری طور پہ جمپ کیا اور جا کے اسے بچا کے باہر لے آیا. تو وہ بندہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنے بالکل حواس باختہ ہوا تھا. تو جب اپنے ہوش و حواس میں دوبارہ سے آیا تو اس نے جناب اسے کہا، یار تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میری جان بچا دی، اور میں فلاں علاقے کا چودھری ہوں، تو کبھی موقع ملا تو تم میرے پاس چکر لگانا، تو مجھے بھی اپنی خدمت کا موقع دینا، تم نے میری جان بچائی ہے، مجھے اتنا بڑا تم نے مجھ پر احسان کیا. تو وہ جو دیہاتی تھا وہ سادہ طبیعت کا تھا. تو کچھ عرصہ گزرا، اس کا جی چاہا کہ کیوں نہ وہ چودھری صاحب سے مل کے آیا جائے. وہ چودھری صاحب کے پاس گیا تو چودھری صاحب سے ملا، اور چودھری صاحب نے جناب بڑی آؤ بھگت کی. تو وہ جو سادہ دیہاتی بندہ تھا اسے پہلی بار اتنی عزت ملی اور بہترین کھانے ملے. تو خیر وہ واپس چلا گیا. کچھ عرصے بعد پھر سے آیا، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے پھر سے اس کی بڑی آؤ بھگت کی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کام میں پکڑ لیا، کچھ دن گزر رہے ہیں پھر چلا جانا. تو چودھری صاحب نے ایک بار اپنے بڑے اہم بڑے اونچے لیول کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دیہاتی وہاں پہ آ گیا. تو چودھری کو غصہ آ گیا کہ یہ بندہ روزانہ ہی آ جاتا ہے، اور اس نے اسے سختی میں کچھ الفاظ بول دیے. تو وہ جو چودھری صاحب کے الفاظ سن کے نا، وہ بیچارہ وہ جو دیہاتی تھا تو سادہ طبیعت کا، لیکن بڑا نا مدم سا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، دوبارہ کبھی نہیں آیا. چودھری صاحب کو بڑا ایک پشیمانی بھی ہوئی، شرمندگی بھی ہوئی کہ یار اس نے میری جان بچائی تھی، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. خیر چودھری صاحب جو ہے اس کے علاقے میں گئے، جا کے اس کا پتہ کیا، اس سے ملے اور اسے جا کے کہا، یار میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری انسلٹ کر دی. اس نے کہا چودھری صاحب باقی گلاں چھڈو، یہ جو آپ کے پاس تلوار ہے نا، تو اس تلوار سے نا میری کمر پہ زور سے ایک وار کریں. چودھری صاحب نے کہا، یار میں کیوں وار کروں، تمہیں میری جان بچائی ہے، میں تم پہ وار کیوں کروں. اس نے کہا نہیں چودھری صاحب میں کہہ رہا ہوں نا، بس تسی میرے اوپر وار کرو. تو چودھری صاحب نے اس کی بات سن کے پھر آخر کار اس کی کمر پہ ایک زوردار وار کیا، تو کافی زیادہ زخمی ہو گیا. اس نے کہا چودھری صاحب تسی جاؤ، میں اپنا علاج کرا لاں گا. چودھری صاحب ہکا بکا رہ گئے، چلے گئے. اس کے بعد اس نے جو سادہ دیہاتی تھا، اس نے جناب علاج وغیرہ کروایا، اور آہستہ آہستہ وقت گزرا، کئی ماہ گزر گئے، اور آخر کار اس کا جو زخم تھا وہ بھر گیا. اب یہ جو دیہاتی تھا جب اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تو یہ واپس چلا گیا اسی چودھری کے پاس، اور جا کے کہتا ہے، چودھری صاحب بڑا خوش ہوا. چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ چودھری صاحب یہ میری کمر دیکھیں ذرا، یہ اب کیا صورتحال ہے. اس نے کہا، یار میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے. اس نے کہا بس اسی کمر دیکھو میری. اس نے کمر دیکھی تو وہاں پہ صرف ایک نشان تھا تلوار کا، اور باقی جو ہے زخم بھر چکا تھا، بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. اس نے کہا چودھری صاحب کیسا زخم ہے. چودھری صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے اب تو ٹھیک ہو گئے بالکل تم. اس نے کہا کہ چودھری صاحب گل ہے کہ وہ جو تسی تلوار نال زخم دیتا سی نا وہ تے پر گیا، پر جہاں تسی زبان نال زخم دیتا سی نا وہ اج تک نہیں پریا. تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بعض اوقات ایک بندے کی پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. تو زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں ہمیں بڑا کانشیس ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں مزید اگر آپ آگے چلیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں کرپٹ ترین بندہ، زبان کا غلط ترین استعمال کرنے والا بندہ بھی یہی چاہے گا کہ میرے ساتھ اچھے الفاظ سے بات کی جائے. جھوٹا بندہ بھی چاہے گا میرے ساتھ سچ ہی بولا جائے. جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ بھی چاہے گا کہ مینوں گال نہ کوئی کڈے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت کی آواز ہے، یعنی کہ اخلاق جو ہے یہ فطرت کی آواز ہے. ہمارے جتنے زیادہ اخلاق اچھے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسرچ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 85% کسی بھی فیلڈ میں آگے نکلنے کا انحصار ہوتا ہے انٹرپرسنل سکلز پہ.
یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل کی، یعنی کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے میں. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ بول چال میں، آپ بات چیت میں کتنے اچھے ہیں. تو اس لیے اس میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوگوں کو جیتنا آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں آگے نکل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو کمیونیکیشن سکل کا جو چیمپئن ہوتا ہے نا، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اگر اس نے کسی کو یہ بھی کہنا ہونا کہ بھاڑ میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، تو وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ سننے والا اٹھ کے جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ انداز جو ہے نا، کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ بات کرنے کا انداز بات کا مطلب بدل دیتا ہے. تو اس لیے فوکس کیجئے کہ اپنی بات کو خوبصورت انداز سے لے کر آئیں. اس پہ ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ ایک بات آ گئی کہ اکثر آپ نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میری عادت ہے میں سیدھی گل کر دینا، میں جی مجھ سے لگی لپٹی نہیں ہوتی، تو میں سچ بول دیتا ہوں چاہے دوسرے بندے کو جیسا مرضی لگے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، کہ اپنی زبان سے جس مرضی بندے کے پرخچے اڑا سکتے ہیں، اور کہنے کو کیا ہے جی میں سچ بول دیتا ہوں، میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں، مجھ سے لگی لپٹی نہیں ہوتی. حالانکہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی بات اتنے خوبصورت انداز سے کیا کرتے تھے کہ کیا ہی بات ہے. اس لیے اگر آپ کو بات کرنی آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کو میں کس ٹون میں، وہ کس لہجے میں ہے، اور اس کی سائیکی کس طرح کی ہے، اس وقت وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، مجھے بات کس طرح سے کرنی ہے، اگر تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے، یقین کیجئے دنیا آپ کی ہے، کامیابی آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے. اور اس کے حوالے سے مزید آگے چلیں، HBS میں یعنی کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں ایک ریسرچ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ کامیابی میں جو سکل سب سے کم کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ IQ ہے. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذہانت کی بنیاد پر بندہ بڑا آگے نکل جائے گا، لیکن ریسرچ سے ثابت ہوا کہ یہ ہارڈلی 10% کنٹریبیوٹ کرتی ہے کسی بھی بندے کی کامیابی میں ذہانت. اور بعض اوقات تو یہ نیگیٹو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یعنی کہ جو بندہ جتنا زیادہ ذہین ہوگا اتنے کم چانسز ہیں کہ وہ زندگی میں آگے نکلے گا. اس کے علاوہ پتہ یہ چلا کہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ کون سی ہے، یعنی کہ کامیابی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والی جو چیز ہے، جو سکل ہے، وہ ہے آپ کی انٹرپرسنل سکلز. یعنی کہ 2/3 مور دین 67% جو ہے اس سے زیادہ آپ کی کامیابی میں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا اگر آتا ہے، آپ کو اپنے زبان کا صحیح استعمال آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے میں بتا دیا تھا، جس کا مفہوم حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور مزید کیا فرمایا، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں عمدہ اور بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھیجنے کا مقصد بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کر دینا. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی نا، تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اچھے اخلاق. اس کا مطلب ہے اگر اخلاق اچھے ہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی لوگ دیکھیں نا، آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، مجھے بتائیں کہ اگر آپ اسے اوے کہہ کے بلائیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھا فیل کرے گا آپ کے بارے میں، یا آپ اسے کہیں پلیز آپ ذرا میری بات سنیں، تو کس لہجے میں اگر آپ بات کریں گے تو وہ بندہ زیادہ خوش ہوگا ڈیفینیٹلی اگر آپ عزت دیں گے. تو اس کے حوالے سے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے، روزہ نہیں سمجھیں کہ کثرت کے ساتھ دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس لہجے جس سطح پہ آتا ہے نا، وہی لیول ایک بندہ اپنے حسن اخلاق سے بھی حاصل کر لیتا ہے. یعنی کہ آپ تصور فرمائیں کہ حسن اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہے. ایک اور حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ نفلی عبادات تو بڑی کرتی ہے،
یعنی کہ باقی عبادات تو کرتی وہ نوافل بھی بڑے ادا کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقات بھی بڑے کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی سخت ہے، لوگ بڑے اس سے تنگ ہیں، سارے تنگ ہیں اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں عورت ہے جو بس فرض عبادات کا تو اہتمام کرتی ہے، زیادہ نفلی عبادات میں نہیں پڑتی، لیکن وہ زبان کی بڑی اچھی ہے، لوگ بڑے اس سے خوش ہیں سارے کے سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اٹ مینز کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ وہ آپ کو جنتی یا جہنمی کا ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلتے ہیں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ ذرا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ ریسرچ کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ احادیث کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ قرآن پاک کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر حوالے سے آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہے، دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ۔ تو اگر والدین ہونے کے ناطے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، پوری طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کا آدھا کام ہو گیا، یعنی کہ آپ نے اپنے بچوں کی کمیونیکیشن سکل بہتر کرنی ہے، تو اس کے لیے آدھا کام تو آپ نے کر لیا اگر آپ کو اس کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ اس لیے میں نے قرآن پاک سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے درجے پہ فائز ہیں۔ اٹ مینز کہ اخلاق امپورٹنٹ ہیں، اور اخلاق میں ہی چھپی ہوئی ہیں آپ کی کمیونیکیشن سکلز۔ اس کے علاوہ مزید آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں 4 چوٹی کی باتوں کا ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں، رحمت والی جو صفت ہے اس کی مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ کیا تو سارے فارغ ہیں، پھر اس لیے ہمیں رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کو پہلی آیت کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اللہ نے سکھائے ہیں، لیکن سب سے ٹاپ کا جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ تیسرا فرمایا خلق الانسان، یعنی کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن سب سے ٹاپ کی جو مخلوق ہے وہ کون سی ہے، وہ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ اسے ہم آگے چل کے مزید دیکھیں گے۔ اور فورتھ فرمایا علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مجھے دیکھنا کس نے سکھایا، مجھے سونگھنا کس نے سکھایا، چھونا کس نے سکھایا، چلنا کس نے سکھایا، مجھے کھانا کس نے سکھایا، مجھے چکھنا کس نے سکھایا، یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ نے سکھائی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ تو آپ تصور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر بولنے کی سکل کو یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے، بولنے کی بنیاد پر بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے سے کہنا ہے کہ یار پلیز میری ذرا ادھر بات سنیے گا، تشریف لائیے، تو اس میں اور ادھر مار، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو آپ اس چیز کو اس انداز کو سمجھیں کہ آپ کی صرف بات کرنے کا انداز جو ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ آپ کی بات کا مطلب ہی بدل دیتا ہے۔ تو ہم مزید آگے چلتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہے ابھی تک کی ڈسکشن کا، کہ اخلاق اگر بہتر ہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں اس لیے کہ کوئی بھی بندہ بدتمیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ گالی گلوچ کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور آخر کا وہ جناب کوئی جاب شروع کر دیتا ہے، جاب میں جاتا ہے، اسے نہ تمیز ہے اپنے باس کے ساتھ بات کرنے کی، نہ وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی کوآرڈینیٹس ہیں، نہ اپنے سب کوآرڈینیٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے یا اچھے طریقے سے اسے ڈیل کرتا ہے، تو کیسے آگے نکلے گا؟ کیونکہ کامیابی کے لیے آپ کی ٹیم ورک بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو کامیابی میں ٹیم ورک جہاں پر اتنی ضروری ہے، تو آپ کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ٹیم بنانا ایک کمیونیکیشن سکل کا ایک پارٹ ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور اخروی لحاظ سے تو فرمایا نا کہ میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ اخلاق ہوں گے۔ تو اس لیے اخلاق جو ہے امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں آگے کس بات پہ کہ اب آسان اور مؤثر بہترین ٹپس جو ہیں کہ آپ بچوں میں اخلاق کیسے ٹرانسفر کریں گے۔ پہلی بات، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آسان اور بہترین ٹپس بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے کیا ہے؟ یہ جو ابھی تک میں نے سارا آپ کے سامنے اپنا کیس رکھا ہے، اپنا آرگومنٹ رکھا ہے، اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ یہ اصل میں نے کیوں اتنی ساری آپ کو حوالے دیے۔ میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے دیے ہیں، میں نے آپ کو احادیث کے حوالے سے بتایا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں نے اس کے علاوہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی رکھا ہے۔ کویسچن ہے کہ میں نے کیوں اتنی بات اس پہ کی ہے؟ بھائی اس لیے کہ جتنی یہ سکل آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے،
اتنی ہی آپ کے لیے بچوں کی تربیت میں کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر ابھی تک آپ پوری طرح سے کنونس ہو چکے ہیں کہ یس اٹ از امپورٹنٹ, تو یقین کیجیے کہ آدھا کام آپ کا ہو چکا ہے. اور آپ بس یہ بات اپنے ذہن میں اجاگر اسے رکھیں اور ذہن میں دہراتے رہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنے بچوں کے, ہو سکتا ہے نمبروں پہ آپ کمپرومائز کرنا ہے, میری گزارش ہے اگر بچے کے نمبر کم زیادہ ہو جائے اٹس اوکے. نمبروں کی گیم نہیں ہے, کامیابی نمبروں کی گیم نہیں ہے کہ اگر نمبر زیادہ آ گئے تو کامیاب ہو جائے گا, یہ کوئی چکر نہیں ہے. آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے کہ فل بٹا فل نمبر آ رہے ہیں, لیکن بعد میں بیچارے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس لیے تربیت پہ فوکس کرنا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی ٹپ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے نا ایک بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ مجھے سنائی نہیں دیتا, لیکن جو تم کرتے ہو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں, اور اسپیشلی ایک ریسرچ کے مطابق پہلے 5 سے 7 سال میں بچہ اتنا سیکھتا ہے کہ وہ آنے والے 50 سالوں میں نہیں سیکھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بلینک سلیٹ لے کر دنیا میں آتا ہے. تو اب وہ ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے, اور پہلے 5 سے 7 سال میں وہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا کانشیس مائنڈ ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, اور سب کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے, وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو اور ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. ایک سمجھ لیں کہ اسپنج کی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ اسپنج کو صاف ستھرے پانی میں رکھیں گے تو اسے ایبزارب کر لے گا, اگر آپ اسے گندے پانی میں رکھ دیں گے تو اسے بھی ایبزارب کر لے گا. بچے کا مائنڈ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے پہلے 5 سے 7 سال میں. تو بچے کو مائنڈ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکل اس کی بہترین ہو جائے تو بچے کو دکھائیں کمیونیکیشن سکل کیا ہوتی ہے, اور وہ دکھا سکتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن سکل کتنی اچھی ہے بچے کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا بات کرنے کا انداز کیا ہے. آپ نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بالکل چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اتنے سلیقے سے اتنی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں کہ وہ جناب بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان پڑھ ہوں. بندہ کہتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. جبکہ کچھ لوگ آپ نے شاید ایسے بھی دیکھے ہو کہ PhD ہوئی ہے اور بات اتنی بونگے انداز سے کرتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بعد میں پوچھیں کہ یار آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے PhD کی ہوئی ہے. تو بندہ کہتا ہے تو PhD کے بعد ہی تمہارا یہ اشر ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ اپنی ڈگری لے کر نہیں پھر سکتے, زبان لے کر پھرتے ہیں. تو اس لیے میک شور کہ آپ کی زبان جو وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو. جیسے کہتے ہیں نا ارسطو کے پاس نا, ارسطو بیٹھا ہوا تھا تو کوئی بندہ آ گیا فل ٹھیک ٹھاک سوٹڈ بوٹڈ قسم کا, اور اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اب ارسطو جو ہے وہ ذرا الرٹ ہو کے بیٹھ گیا کہ یار لگتا ہے کہ بڑا علم والا بندہ آ گیا. تو اب وہ ارسطو اسے دیکھ رہا ہے, وہ آرام سے کھڑا ہوا ہے. ارسطو ویٹ کر رہا ہے, وہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے. آخرکار ارسطو تنگ آ کے بولا حضور کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت کا پتہ چلے. تو بالکل ایسے ہی ہے, بات کرنے سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. ورنہ آپ صرف آپ ڈگریوں کا انبار لگا دیں کسی کے سامنے, جس سے آپ کی قابلیت کا نہیں پتہ چلتا. پتہ تبھی دیکھیں نا, آپ کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا صرف CV جمع کروانے سے آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. اور آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی سفارش سے ہو جاتی ہے. بھئی ایون سفارش سے بھی ہو جائے, آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں آگے جا کے چلنا اس بندے کا خود ہی ہے. کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ کوئی بھی بندہ نا ہمارے پاس, ٹھیک ہے ہم سفارش سے بندوں کو بعض اوقات ہائر کر لیتے ہیں, لیکن ہائر ہونے کے بعد اس میں رہنا اس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ کتنا قابل ہے, وہ کتنا ٹیم کو لے کر چل سکتا ہے, وہ کتنا اچھے طریقے سے معاملات کو طے کر سکتا ہے, وہ پرابلم سالور کتنا اچھا ہے, جتنا یہ ساری چیزیں اس میں ہیں وہ آگے چلے گا. ورنہ میری جتنی مرضی بڑی سفارش ہوگی اگر مجھ میں کچھ نہیں ہے نا تو مجھے ایونچولی انہیں کک آؤٹ کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بچے کو پہلے 5 سے 7 سال میں دکھائیں. اور دکھانا کیسے ہے, جو آپ الفاظ بولیں گے بچے کی ووکیبلری میں وہ ایڈ ہو جائیں گے. جس طرح سے آپ بولیں گے بچے کی ووکیبلری میں وہ بھی ساتھ ہی ایڈ ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اونچی آواز میں چلا کر بات کرتے ہیں یا آہستگی کے ساتھ, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی آہستگی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ بڑے دھیان سے سننا پڑتا تھا. لیکن یہی اگر پبلک ایڈریس ہوتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایز اے پبلک اسپیکر جب بات کرتے تھے تو ان کی بات خود لاؤڈ ہو جایا کرتی تھی, چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا, آنکھیں جو ہے وہ باہر کو آ جایا کرتی تھی, اتنے جوش کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ طرح کی کمیونیکیشن اسکل کا ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ جنرلی عام لوگوں میں بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دین
ذرا آپ کی ٹون اور ہونی چاہیے، یہ آپ سیکھیے تو بچے آپ کو دیکھ کے خود ہی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے لوگوں کو، اس وقت پھر آپ کی بات میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے اور آپ کی باڈی لینگویج بڑی آؤٹ کلاس ہونی چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے کہ ٹاپ کا کمیونیکیٹر اگر آپ نے بننا ہے پبلک اسپیکر کے طور پہ تو اس کی کون کون سی ٹپس ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی آئے گا۔ اس حوالے سے ایک اور ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سنیے۔ اگر آپ زیادہ سنیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی لرننگ میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن یقین کیجئے جس بندے کی بات آپ زیادہ دھیان سے سنیں گے نا اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی، کہ اتنی اہم چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے کی بات سنتے تھے تو پوری توجہ سے سنتے تھے، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم ایک طرف سے موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ساتھ میں بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں اس بندے کے ہم انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیپ ان مائنڈ بات کو جتنا کوالٹی لسننگ آپ کی ہے اتنی آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی۔ شاید آپ اس بات پہ حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا تعلق تو زیادہ بولنے سے ہے۔ سوری، کمیونیکیشن کا زیادہ تعلق اگر آپ اس میں ایک پرو لیول کے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کا پھر زیادہ تعلق سننے سے ہے۔ الفاظ کا آپ تھوڑا بولیں لیکن الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، لیکن آپ زیادہ سنیں گے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے۔ کیا مطلب کہ بھائی ڈبل سنو اور آدھا یعنی کہ آپ کو بولنا چاہیے، اس لیے فوکس کریں کہ زیادہ سنیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور گزارش ہے کہ بچے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تعلق گہرا ہو جائے، سب سے اہم چیز ہے کہ بچہ آپ سے اس وقت کہیں زیادہ سیکھتا ہے اگر اس کا تعلق آپ کے ساتھ گہرا ہے اور آپ کو بار بار بات کر کے نہیں منوانی پڑتی۔ آپ بات کرنے کا جو آپ کا یعنی کہ آپ اگر بچے سے سنتے ہیں بچے کی بھی بات، اور میری گزارش ہے آپ تھوڑا ٹائم نکالیں بچوں کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کریں اور ان کی باتیں سنا کریں، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، نان ججمنٹل وے میں۔ کیا مطلب کہ بچوں سے یہ نہ پوچھے کہ ہاں بیٹا ادھر آ کے ذرا مجھے بتاؤ کہ آج اسکول میں کیا ہوا، مجھے بتاؤ کہ آپ کے ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے، مجھے بتاؤ کہ آپ کی جو ڈائری میں فلاں کام آپ نے مس کر دیے۔ نہیں، خدا را گزارش یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن نان ججمنٹل ہو کر سنیں۔ آپ بہت زیادہ بچے کی پنچ کر کے اور بہت زیادہ آپ اس کی غلطیوں کو سامنے لا کر نہ سنیں۔ تو جب آپ اس طرح سے ان کی اٹینٹیو لسننگ ہوگی تو بچے کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی۔ جب جگہ بن جائے گی تو انشاءاللہ خود بخود آپ کا تعلق گہرا ہو جائے گا، بچہ آپ سے کئی گنا زیادہ سپیڈ میں سیکھے گا۔ تو اس میں جیسے کہ پہلا میں پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا کہ بچوں کی باتوں کو جب آپ دھیان سے سنیں گے نا اس سے کیا کیا آپ کو بینیفٹس ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بچے کی خود اعتمادی بڑھے گی۔ وہ کیسے کہ آپ بچوں کی بات کو بڑے دھیان سے سنیں گے تو بچے کو احساس ہوگا کہ میری بات کی اہمیت ہے، بچہ اپنی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اگر آپ فرض کیجئے بچہ بات کر رہا ہے اور آپ اسے شٹ اپ کال دے کے آپ کے ادھر چلے جاؤ میں مصروف ہوں، اور آپ چھوٹی سی بچہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے، آپ اسے بند کر دیں، آپ اسے شٹ اپ کال دے دیتے ہیں، آپ اسے کہ زبان بند کرو اپنی۔ آپ سوچیں ذرا بچہ کیا سوچے گا کہ کیا اس کی کوئی عزت ہے؟ بچہ یہ سوچے گا کہ میری تو کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز فوکس کریں کہ جب آپ بچے کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اگر ایون کہ آپ مصروف ہیں تو آپ بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پلیز میں ذرا تھوڑا سا مصروف ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر آپ کی بات سنتا ہوں، یا اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو پہلے اس کی بات سن لیں، اس کے بعد اپنا کام کر لیجئے، کیونکہ بچے کی بھی اہمیت ہونی چاہیے آپ کی نظر میں، جو کہ ڈیفینیٹلی ہے۔ تو ایک تو بچے کی بات سننے سے بچے کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام کہ بچے کے دل میں آپ کی جگہ بڑی گہری بن جاتی ہے۔ جتنا آپ سنیں گے بچہ خوش ہوگا، آپ جتنا سنائیں گے شاید اسے بچہ اتنا انجوائے نہ کرے، لیکن جتنا آپ زیادہ سنیں گے بچے کی بات کو بچہ اتنا زیادہ انجوائے کرتا ہے اور اس کا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تعلق گہرا ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ اسے جو پھر بعد میں کہیں گے پھر اسے وہ دل میں بسا لے گا، لیکن پہلے دل میں جگہ بنانی پڑے گی۔ تیسرا فائدہ جو ہوگا بچے کی بات سننے کا وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو سننا سکھا دیں گے، کیونکہ سننا ایک اتنی امپورٹنٹ سکل ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ اگر آپ بچے کی بات کو سنتے ہیں تو بچے کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ سننا اہم ہے۔ بچہ آپ سے بھی یہ سیکھ لے گا کہ میرے ابا جان کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے بات کو سنتے ہیں، تو اس میں بھی سننے والی سکل ڈیولپ ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے لاسٹ پارٹ کی طرف، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے حوالے سے عزت والے الفاظ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنی ووکیبلری میں ایڈ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے آپ اچھے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ استعمال کریں گے بچہ بھی خود بخود آپ سے سیکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کی زبان سے خدا نہ خواستہ سخت الفاظ نکلتے ہیں، گالی گلوچ نکلتی ہے، اگر ایک ماں ہے فار ایگزامپل
وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چلاتی ہے، بچہ خود ہی چلانا سیکھ جائے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بھی چیخے گا، چلائے گا، وہ بھی گالی گلوچ کرے گا، وہ بھی مار پیٹ کی طرف جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچے کو ویزیبل بنائیں، اچھے الفاظ، سوفسٹیکیٹڈ لینگویج، نرم لہجے میں بات کرنا. جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی نا، اس نے کہا کہ جو ماں ہر وقت بچے کے ساتھ چلاتی رہتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ وہ ماں جا رہی ہے بچوں کے ساتھ روڈ کے یعنی کہ روڈ سائڈ پہ جا رہی ہے، وہ سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اسے نظر آیا کہ بچہ کھیلتا کھیلتا آگے چلا گیا، دوسری طرف سے ٹرک آ رہا ہے. اب ماں چلائی کہ بیٹا ایک منٹ میری بات سنو، دھیان سے دیکھو گا. بچہ سنے گا ہی نہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ اسے پتا ماں کی تو عادت ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ چلاتی ہے. وہ آپ کی چلانے کے حوالے سے وہ ڈی سینسٹیو ہو جائے گا، اس کی حساسیت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب آپ چلا رہی ہیں، حالانکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو سنے گا اس لیے نہیں کہ جناب اس نے اتنی بار چلانا سیکھ لیا ہوا ہے اور اتنی بار اس نے چلانا سن لیا ہوا ہے کہ اس کی نظر پہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ماں چلائے تو دنیا رک جانی چاہیے، کیونکہ بچے نے کبھی ماں کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. اب اگر ماں ایک دم سے چلائی ہے اٹ مینس کہ دیر از ریئلی سم تھنگ، تو بچہ فوری طور پہ اٹینٹو ہو جائے گا، فوری طور پہ اپنے آپ کو بچائے گا اگر اس نے پہلی بار چلانا سنا ہے. تو اس لیے آپ پلیز اگر آپ بار بار چلائیں گے، اونچی آواز میں بات کریں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ بچہ آپ کی بات کی اہمیت نہیں دے گا اسے. تو آخر میں ایک پنچ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود اچھے کمیونیکیٹر بنیے، بچہ خود بخود بن جائے گا. آپ اپنی زبان کے حوالے سے سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیے. اور اس پہ ایک میں آپ کو اینڈ میں ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان کا فلو زیادہ اچھا ہو، ایون کہ انگلش کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی انہیں یہی بہترین جو ٹپ ہے نا وہ دی جاتی ہے کہ آپ جتنی انگلش سنیں گے اتنی آپ کی بولنے کی کوالٹی امپروو ہوگی انگلش کے حوالے سے. اسی طرح آپ جتنے اچھے لیکچرز اردو کے حوالے سے یا اپنی زبان کے حوالے سے سنیں گے سوفسٹیکیٹڈ لینگویج کے حوالے سے، تو اتنے زیادہ آپ کی کوالٹی ٹو سپیک امپروو ہوگی. آپ کی الفاظ میں کوالٹی الفاظ آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تو آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، کراچی کے ہیں، ERDC والے. ان کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، تو آپ ان کے لیکچرز وغیرہ سنیں گے. ایک تو آپ کی تربیت امپروو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، ٹیچرز ٹریننگ پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، والدین یعنی پیرنٹنگ پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو وہاں سے لرننگ ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو سوفسٹیکیٹڈ انداز ہے بات کرنے کا، اس سے انشاءاللہ آپ کی زبان پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. دوسرا جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے شجاع الدین شیخ صاحب، جو کہ امیر ہیں تنظیم اسلامی کے. ان کے لیکچر جو ریلیجیس ہیں آپ انہیں بڑے دھیان سے سنیے. ایک تو ان کے پوائنٹس ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتے ہیں، تو آپ فوکس کیجئے کہ ان کے لیکچرز بھی سنیں. آپ کو جو ریلیجیس نالج ہے انشاءاللہ وہ بھی امپروو ہوگا اور آپ میں اسپریچویلٹی بھی امپروو ہوگی. اگر آپ ان کی یعنی کہ کیونکہ وہ ریلیجیس پرسنالٹی ہیں لیکن بات کرنے کا انداز ان کا بھی بڑا خوبصورت ہے اور وہ بھی بڑے چنے ہوئے الفاظ بولتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے 2 بندوں پہ بالخصوص ان کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کیجئے اور انہیں سنیے. جتنا زیادہ انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کی کوالٹی ٹو سپیک امپروو ہو جائے گی. تو دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس لیکچر کے حوالے سے پلیز کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا. اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل اس لیکچر کے بعد ایک سٹیپ امپروو ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا. اور کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، دوسروں کے ساتھ لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ مل سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.